السلام علیکم۔ ڈاکٹر نجیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ میڈیسن ہم پڑھیں گے۔ یہ بھی فرسٹ ایئر کے سلیبس میں شامل ہے، ایپیکاک۔ ایپیکاک ہماری یہ بھی پولیگریسٹ ریمیڈیز میں شامل ہے اور کلینک میں روزمرہ ان دواؤں میں شامل ہے جو روزمرہ استعمال ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایپیکاک کا آپ کو بتایا کہ ایپیکاک کو ہم اسٹڈی کریں گے آج۔ تو ایپیکاک کے اندر جو نمایاں بات ہے، نمایاں بات اس کی جس طرح اس کی یہ دوائی مشہور ہے وہ اس کی متلی ہے کہ متلی نوزیا یا آپ کہہ لیں یا آپ اس کو وامٹنگ کہہ لیں، یہ اس کے لیے مشہور دوائی ہے اور ہم روزمرہ میں اس کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، بار بار بتاتا ہوں کہ صرف متلی کو دیکھ کر ایپیکاک کا استعمال جو ہے وہ ہومیوپیتھک نقطہ نظر سے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور متلی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایپیکاک کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض کا اگر جزوی سملر دوائی کو مد نظر رکھ کر آپ کو دوائی دیں گے تو بعض کا ایسا ہوتا ہے مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کی مرض دب جاتی ہے۔ جزوی سملر میڈیسن ہرگز نہیں دینی چاہیے، وہ میڈیسن دینی چاہیے جو بالکل سملر ہوتی ہے اور مریض کے بالکل مشابہ ہوتی ہے۔ ایسی ادویات کا استعمال کرنا چاہیے۔ جزوی سملر یعنی جن کے اندر ایک آدھ علامت نمایاں ہوتی ہے، بقایا علامت اس کی نمایاں نہیں ہوتی، تو وہ ہرگز میڈیسن نہیں دینی چاہیے۔ تو ایپیکاک کے اندر سب سے نمایاں بات اس کی مسلسل متلی ہے، پرسسٹنٹ متلی جس کو ہم کہتے ہیں، مسلسل متلی ہے۔ اس کی متلی کی، اس کی وامٹنگ کی علامات ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد پہلے آپ کو دو تین چھوٹی چھوٹی بلکہ موٹی موٹی علامتیں جو اہم ہیں اس کی وہ بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک تو پرسسٹنٹ نوزیا ہے، مسلسل متلی ہے۔ دوسرا اس کو بریتھ لیسنس یعنی سانس کی بیماری، سانس کی رکاوٹ، سانس کی جو النس کی کیفیت ہے اس کے اندر بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہے ایپیکاک کے اندر۔ اس کی تفصیل بھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ آگے ہیمریج۔ ہیمریج کہتے ہیں خون کے اخراج کو۔ خون کا اخراج کسی بھی اوریفیسس سے خون کا اخراج ہو تو اس کو ہم ہیمریج بولتے ہیں، جریان خون بولتے ہیں، اخراج خون بولتے ہیں۔ عام طور پر ہیمریج کا لفظ صرف اور صرف اینس اور یا ریکٹم سے خون نکلنے کو کہتے ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کسی جگہ سے بھی کوئی خون کا نکل آنا اس کو ہیمریج بولتے ہیں۔ ایپیکاک اس ہیمریج کی ہمارے پاس بہت بڑی دوائی ہے، صرف متلی کی نہیں ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے نوزیا یعنی وامٹنگ اور نوزیا دونوں کیفیت اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ نوزیا یعنی مسلسل متلی کی کیفیت لیکن کہہ نہ آئے، الٹی وغیرہ نہ آئے، ایسی کیفیت کو نوزیا کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو متلی بولتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مسلسل مریض متلی کی شکایت کرتا ہے لیکن اس کو الٹی نہیں آتی، کہہ نہیں آتی، اور اگر آپ زبان کھول کے دیکھیں گے تو بالکل کلین ٹنگ کے ساتھ ایسی کیفیت پائی جاتی ہے، اور کلین ٹنگ ود ایکسیسو سلائیوا یعنی بہت زیادہ تھوک کا اجتماع جو ہے وہ اس کے اندر منہ کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کیفیت ہے اس کی کہ تھرسٹ لیسنس، پیاس نہیں ہوتی مریض کو۔ یعنی نوزیا میں کیا ہے آپ سمجھیں، اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یعنی پرسسٹنٹ نوزیا، بہت مسلسل آنے والا نوزیا، مسلسل آنے والی متلی جس میں قے شامل نہیں ہوتی، اور پھر زبان کو آپ دیکھیں گے منہ کھول کے تو اس کی کلین زبان ہوگی، بالکل صاف زبان ہوگی، اور بہت زیادہ تھوک کا اجتماع منہ کے اندر ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو پیاس نہیں ہوگی۔ یہ اس کی ایپیکاک کی علامتیں ہیں۔ اس کے بعد اگلی
मतली से मुतल्लक अलामत ये है कि अगर इसको कह आ जाए, मतली होने के बाद मतली होती रहती है, लेकिन इसके दौरान अगर कह आ जाए तो कह आने के बाद मरीज को कभी सुकून नहीं होता। ये नोट कर ले, बात बहुत अहम बात है, इसको ज़हन में रख ले। एपिकॉक की मतली एपिकॉक की कह आने से सुकून पजीर नहीं होती। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक दवाई पढ़ाई थी, आपको बताई थी, जिसके अंदर मुसलसल नाज़िया होता है, परसिस्टेंट नाज़िया होता है, मरीज को बकाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कह आ जाए, थोड़ी बहुत कह आ जाए, तो मरीज जो है वो सुकून में चला जाता है, उसको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है। तो एपिकॉक में यह बात है कि एपिकॉक में नौजिया होता है, वोमिटिंग आने से सुकून नहीं होता। तो इसमें आप क्या समझे, बाज़ का वोमिटिंग ब्लड की भी हो जाती है, इसमें मतली के बाद वोमिटिंग ब्लड की भी हो जाती है और म्यूकस की भी होती है, यानी सिर्फ थूक निकलता है और इसके अंदर कोई कैफियत ऐसी नहीं पाई जाती जिससे मरीज जो है वो ज़्यादती की शिद्दत में चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर उल्टी आ जाए, कह आ जाए, तो मरीज को सुकून नहीं होता। ज़ुबान इसकी बिल्कुल साफ़ होती है, अगर आप मुंह खोल के देखेंगे, मुंह जो है वो थूक से भरा होता है और इसके अलावा इसको वोमिटिंग आने से सुकून नहीं होता और साथ प्यास भी नहीं होती। ये चीज़ें इसकी मतली से मुतल्लिक़ा नोट कर लें, जो आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए और ये नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि एपिकॉक के अंदर ये मुसलसल मतली होती है और मतली आने के बाद अगर कह आ जाए तो उसको सुकून नहीं होता। मैं बार बार 3 दफ़ा ये बात दोहरा चुका हूँ, क्योंकि ये अहम बात है, इसको आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। मतली की अहम बात है, एपिकॉक की अहम बात है, और ये आप यकीन करें कि अगर क्लिनिक पे ऐसा मरीज़ आ जाए जिसकी दवाई एपिकॉक होती है, तो वो चंद ही लम्हों बाद मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाता है। और ये मतली जो है ये बड़ी तकलीफ़ देह किस्म की बीमारी होती है। मुसलसल मतली मरीज़ के लिए इतनी आसान नहीं होती। इसके बाद नाज़िए के साथ मैं सांस की कैफियत आपको बताऊंगा। सांस की कैफियत, सांस मुश्किल से आता है और मरीज जो है वो मुश्किल से सांस लेता है, डिफ़िकल्ट रेस्पिरेशंस होती हैं और साथ मुसलसल मतली का होना जो है वो इसके साथ मुसलसल आता है। एक बात एपिकॉक की मैं आपको बताता चलूँ कि एपिकॉक के अंदर जब आप एपिकॉक तजवीज़ करेंगे तो मतली जो है वो इसकी कंकॉमिटेंट सिम्टम के तौर पर आपको आएगी। कंकॉमिटेंट सिम्टम का मतलब होता है लाज़िम मलज़ूम। ये अलामतों का एक इल्म है जिसमें एक अलामत है, मैं आपको बताता हूँ, वो है कंकॉमिटेंट, यानी लाज़िम मलज़ूम। यानी एपिकॉक की तमाम तकलीफ़ें मतली के साथ लाज़िम मलज़ूम होती हैं। इस तरह मैंने आपको बताया कि छाती यानी डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, सांस मुश्किल से आता है और कफ होती है, खांसी होती है। और ये मैं आपको बता दूं कि एपिकॉक की खांसी भी बहुत मशहूर है, कफ भी मशहूर है। बलगम से छाती भर जाती है और साथ सफोकेशन होती है और म्यूकस नाली में रुक जाती है। बाद का एक और दवाई है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसकी जो छाती के अंदर बलगम का इज्मा हो जाता है, पूरी छाती भर जाती है और बलगम का इज्मा हो जाता है, उसको निकालने के लिए तकलीफ होती है, सफोकेशन होती है एपिकॉक के अंदर। और साथ आपको बता दूं कि एपिकॉक के अंदर नाज़िया का होना बहुत ज़रूरी है, यानी मतली का होना बहुत ज़रूरी है। मतली करते करते अगर वोमिटिंग आ जाए, अगर बात कर म्यूकस की वोमिटिंग भी हो जाती है, लेकिन मरीज़ को वहाँ सुकून नहीं होता, मरीज़ सुकून हासिल नहीं करता वोमिटिंग से, मरीज़ की तकलीफ और बढ़ जाती है। ये है इसकी बात असल, जिसको हमें ज़हन में बिठाना चाहिए। कंकॉमिटेंट सिम्टम मैंने आपको बताया था कि इसकी अहम बात है, कंकॉमिटेंट सिम्टम लाज़िम मलज़ूम बात है, इसकी हर तकलीफ के साथ एपिकॉक की मतली का होना ज़रूरी है। मतली आप नहीं छोड़ सकते एपिकॉक की। इसके अलावा आगे चलें, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि हेमरेज
خون کا اخراج، اس کے لیے بھی بڑی مشہور دوائی ہے یہ۔ اچھا، ہیمریج کہیں سے بھی ہو، خون کا اخراج کہیں سے بھی ہو، لیکن نوزیہ کا ہونا جو ہے وہ اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی ایک بار بات چھوڑ گیا ہوں یہاں پر، وہ ایپیکاک کی کف ہے، کھانسی ہے، کالی کھانسی، ہوپنگ کف، یعنی اس قدر کھانسی ہوتی ہے کہ مریض کے چہرے کی حالت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، مریض بلو ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ نیلی ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں اس کے اندر کف ہوتی ہے، شدید کف ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، ساتھ متلی کا ہونا جو ہے ضروری ہے۔ اجتماع کف بلغم کا اجتماع ہوتا ہے چھاتی کے اندر، جو چھاتی کے اندر ہی رہ جاتا ہے، وہ نکلتا نہیں ہے، ساتھ متلی جو ہے نا مسلسل محسوس ہوتی رہتی ہے اور مریض کو الٹی نہیں آتی۔ اگر الٹی آ جائے تو مریض کو بہتری کی طرف چلا جاتا ہے، بہتری کی طرف مریض نہیں جاتا، مریض کی تکلیف میں اور بھی شدت آنے کا رجحان پایا جاتا ہے، تکلیف میں بہتری نہیں آتی۔ اینٹم ٹاٹ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے آگے جا کے پڑھنی ہے۔ اینٹم ٹاٹ ایسی دوائی ہے جس کی چھاتی کے اندر اجتماع بلغم کا ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ نکل جاتی ہے یا تھوڑی بہت بلغم نکلتی ہے اس کو سکون ہو جاتا ہے۔ ایپیکاک میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ایپیکاک میں متلی آنے کا رجحان ہوتا ہے، منہ کے اندر میوکس جمع ہو جاتی ہے، تھوک جمع ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سکون نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ پیاس نہیں ہوتی، زبان آپ کھول کے دیکھیں گے تو بالکل کلین ہوگی، صاف ہوگی۔ یہ ہے ایپیکاک کی صحیح تصویر جو آپ تک میں بتا رہا ہوں، اور آپ مزید اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر ہیمریج کی بات میں نے ابھی کی ہے، ہیمریج کسی جسم کے کسی حصے سے بھی ہو، ریڈ ہوتا ہے، خون کا اخراج جو ہے، خون جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے، بالکل چمکتا ہوا، شائننگ، اور اسٹیڈلی فلوئنگ ہوتا ہے، اس کا خون جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، آہستہ آہستہ نکلتا ہے، اتنی وہ تیزی کے ساتھ نہیں نکلتا۔ اور جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہیمریج جو ہے، خون جو ہے وہ اس کے ساتھ متلی کا ہونا بہت ضروری ہے، متلی اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ اگر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ متلی 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 یعنی نوزیہ 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 ایپیکاک کی ایک اہم بات ہے جو آپ کو پلے باندھ لینی چاہیے، لیکن ہر متلی کے لیے ایپیکاک کا استعمال ہرگز نہ کیجیے گا۔ عام طور پر ہمارے ہاں کلینک پہ بہت سارے فزیشین صرف متلی کو دیکھ کر ایپیکاک کا انتخاب کرتے ہیں، جو غلط بات ہے۔ اب میں نے اور بھی آپ کو اس کی کیفیتیں بتائی ہیں، وہ بھی اتنی ہی عام ہیں جتنی ایپیکاک، یعنی میں نے آپ کو چیسٹ کی علامتیں بتائی ہیں، کف کی علامتیں بتائی ہیں، ہیمریج کی علامتیں بتائی ہیں، وہ بھی اتنی ہی اہم علامات ہیں اس کے اندر جتنی کہ متلی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ آئیں، میں آپ کو اس کی اہم بات بتا دوں ایپیکاک کے اندر، جس طرح چیسٹ کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، چھاتی کی بات بتائی ہے، چھاتی کی بات کے اندر، چھاتی کی علامات کے اندر مریض کو گہری کھانسی، کالی کھانسی جیسے دورے پڑتے ہیں۔ پھر میں اس بات پہ آؤں تاکہ، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے، ہم نے اس کو صرف متلی کے لیے رکھا ہوا ہے ایپیکاک کو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ متلی کے لیے، صرف متلی کے لیے دوائی نہیں ہے، متلی کی بہت بڑی دوائی ہے، نوزیہ کی بہت بڑی دوائی ہے، لیکن اس کو کبھی بھی ایسا نہیں دینا چاہیے کہ بغیر علامتوں کے ایپیکاک کا استعمال جو ہے وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ مریض کو نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کا خون جو ہے وہ اگر آ رہا ہو تو ایپیکاک کے ذریعے بند کر دیتے ہیں، بواسیر سے خون آ رہا ہے تو ایپیکاک دیتے ہیں، بعض کا وہ سپریس ہو جاتی ہے، مرد سپریس ہو جاتی ہے، جو کہ یہ بالکل آپ ذہن میں رکھیں کہ مرض کا دب جانا، مرض کا سپریس ہو جانا مریض کے لیے انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہیمریج کا دبانا، خون کا دب جانا، خون کا عارضی طور پہ رک جانا مریض کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہمارے اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم صرف یہاں اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ خون دب گیا، خون نہیں آ رہا، تو لہذا جناب مریض ٹھیک ہو گئے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مریض اس وقت ٹھیک ہوتا ہے جب مریض کلی طور پر شفا کی طرف گامزن ہو، اس وقت ہم اس کو ٹھیک کہیں گے۔ بیماری کے نام پر کبھی دوائی نہ دیں، بیماری کے نام پر کبھی دوائی تجویز بھی نہ کریں، کیونکہ اس سے مرض کو دب جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک سسٹم ہی ایسا ہے جس میں مرض دبتی نہیں ہے، بلکہ جسم کے اندر سے
جڑ سے مرض نکالی جاتی ہے، جڑ سے نکلتی ہے، اسی کو پیور کہتے ہیں اور اسی کو شفا کہتے ہیں۔ جب مریض کو شفا پوری طور پر مل جاتی ہے تو مریض دوبارہ بیمار نہیں ہوتا، اس کی بار بار علامتیں نہیں آتی۔ دیکھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہمیں ہومیوپیتھک کے اصولوں پر پوری طرح عبور نہیں آتا۔ یعنی آپ کو کیسٹری نہیں آتا، آپ کو فلاسفی نہیں آتی، آپ کو دوائی ریپیٹ کرنی نہیں آتی، آپ کو دوائی کی پوٹنسی دینا نہیں آتی، تو اس وقت تک جو ہے ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے کہ بیماری کے نام پر دوائی اور بیماری کے نام پر دوائی دینے کے بعد مرض کا دب جانا، دبا دینا، اور پھر ہم وہاں پر خوش ہوتے ہیں دیکھیں کتنی جلدی مریض ٹھیک ہو گیا، حالانکہ مریض ٹھیک نہیں ہوا۔ تھوڑی سی بات بتا دوں کہ اگر یہاں پر مرض دب گیا تو اس کی نشانی کیا ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے آپ ہیرنگ لا پڑھتے ہیں، اگر آپ نے ہیرنگ لا پڑھا ہے تو آپ کو ایسا طریقے سے پتا ہوگا کہ مرض کیسے دبتا ہے۔ ہم نے ہیرنگ لا میں پڑھا ہے کہ مرض اہم اعضاء سے کم اہم اعضاء کی طرف جاتا ہے۔ مرض ٹھیک ہو رہا ہے تو اہم اعضاء سے کم اہم اعضاء کی طرف جاتا ہے۔ اگر مرض کم اہم اعضاء سے اہم اعضاء کی طرف چلا جائے تو پھر مرض سمجھ لیں آپ نے دبا دی ہے، مرض کو دبا دیا ہے، آپ کو مرض ٹھیک نہیں ہوا۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیمریج کا پیشنٹ آتا ہے، ایپیکاک کا مریض نہیں ہے، ایپیکاک جزوی مواصل ہے، آپ اس کو خون کو روکنے کے لیے ایپیکاک کا استعمال کر دیتے ہیں، ایپیکاک کے اس کے بعد مریض کا خون رک جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو اندرونی طور پر تکلیفیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگلی دفعہ ہفتے کے بعد جب بھی مریض آئے تو وہ آپ کو شکایت کرے گا کہ جی میرا جو ہے نا وہ دل گھٹ رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اندرونی اعضاء کی تکلیفیں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا آپ یوں سمجھیں، ہاں بلیڈنگ رک گئی ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی مرض آپ کی دوائی جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، اور آپ نے دوائی صحیح نہیں دی، جزوی مواصل دوائی دی ہے، اس نے مرض کو دبا دیا ہے۔ مرض تو دب گیا، خون تو آنا بند ہو گیا، لیکن اس کی دل کی تکلیف یا کسی اور اہم اعضاء کی طرف جو ہے وہ مرض چلے گئی، وہاں اس کی تکلیف جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے۔ اب میں آخر پہ اس کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کمی بیشی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر دوائی کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ موڈیلٹیز جس کو ہم کہتے ہیں، موڈیلٹیز کسی دوائی کا دل ہوتا ہے، جب تک آپ موڈیلٹی سے عبور نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک دوائی جو ہے وہ آپ کو نہیں آئے گی، اور جب آپ ان چیزوں پہ عبور حاصل کر لیں گے آپ کو دوائی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ایگراویشن ہوتا ہے جھکنے سے، اسٹوپنگ ایگراویشن، تمباکو سے اس کے مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ پریگنینسی کے دوران اس کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے مریض کے اندر۔ اوور سینسٹیو ٹو ہیٹ اینڈ کولڈ، یعنی ضرورت سے زیادہ یہ سردی کے ساتھ ہوتا ہے مریض، اس کو تکلیف جو ہے نا بڑھ جاتی ہے۔ تھوڑا سا حرکت کرنے سے بھی، سلائٹس موشن پیریوڈیکلی، یعنی ایک عرصے کے بعد مرض کا آنا، خاص طور پر بخاروں کا۔ وارم ان جنرل ایگراویشن، یعنی عام طور پر جنرلی اس کو گرم سے جو ہے وہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ اوور ایٹنگ، کھانا کھانے کے بعد ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا، یہ بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ انڈائجسٹیبل فوڈ، یعنی غیر ہضم ہونے والی خوراکیں بھی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ایگراویشن وامٹنگ، یعنی ایگراویشن ہوتی ہے الٹی کرنے کے بعد، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ متلی ہوتی ہے، مسلسل نازیہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہاں پر اس کو الٹی آ جائے تو اس کی تکلیف بجائے بہتر ہونے کی اور بھی زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ اپوزٹ ٹو نقص کے یہ مخالف بات ہے۔ کمی بیشی ہوتی ہے، کمی میں نے آپ کو زیادتی بتا دی ہے، کمی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اوپن ایئر، کھلی ہوا میں کمی ہوتی ہے اس کی تکلیف کو۔ آنکھیں بند کرنے سے اس کی تکلیف ہوتی ہے، ریسٹ کرنے سے اس کی تکلیف جو کم ہو جاتی ہے۔ کولڈنگ، ٹھنڈی جو کھانے پینے سے اس کی تکلیفیں جو کم ہوتی ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دی اس کی کمی زیادتی۔ اب ایک پوائنٹ رہ گیا جو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے۔ جیسے میں نے نقص ممیکا پڑھاتے ہوئے میں نے ایپیکاک آپ کو یاد دلوائی تھی کہ اوور ایٹنگ ایپیکاک میں بھی ہوتی ہے۔ ایپیکاک میں بھی اوور ایٹنگ کی وجہ سے مریض کا معدہ خراب ہو جاتا ہے،
اور پھر متلی ہوتی ہے بقایا، جو میں نے آپ کو ساری کیفیت بتا دی ہے وہی اس میں شامل ہوگی. ٹھیک ہے جی، آپ ذہن میں رکھیں اس کو کہ میدا خراب ہوتا ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے. اگر اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، متلی آتی ہے، جو میں نے آپ کو کیفیت پہلے بتا دی ہے وہ آپ سن لیں، ریپیٹ کر لیں اس بات کو جو اگر سمجھ نہیں آئی. متلی کی کیفیت میں نے کون سی بتائی ہے وہ ہے. اب ہے طاقت. طاقت کون سی دیں گے، پوٹنسی کون سی دیں گے. میں نے ابھی آپ کو وائل میں بتایا تھا کہ کیونکہ یہ فرسٹ ایئر کے سلیبس میں تو یہ دوائی شامل ہے. میرا لیکچر دینے کا، ویڈیو بنانے کا مقصد بچوں کو پڑھانا بھی ہے، جو ہمارے طالب علم ہے، کالج کے طالب علم ہیں، ان کو بتانا ضروری بھی ہوتا ہے. اور شارٹلی میں ان کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں. سمجھانے کے بعد پھر میں پوٹنسی اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ اگر وہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ بے دھڑک ہو کے استعمال کر سکتے ہیں. تو 30 اور 200 میں نے تجویز کیا تھا آپ کو کہ آپ 30 یا 200 میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ویسے پوٹنسی کا دینا بھی ایک فن ہے، جو آہستہ آہستہ میں آپ کو قدرے کبھی کبھی آپ کو وہ کوئی نہ کوئی نقطہ بتاتا ہوں، جیسے آپ جو ہے نا وہ پوٹنسی کے انتخاب کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اب آخر میں کہنے تو پہلے چاہیے، لیکن آخر میں کہوں گا کہ ویڈیو کو آپ پورا سنا کریں، دھیان سے سنا کریں. اگر ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی تو بار بار اس کو سنا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. پھر چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو جو میرا نوٹیفیکیشن ہے جب بھی میں ویڈیو لوڈ کروں تو آپ تک وہ پہنچ جائے. اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.